کوشش کرے، اور یہ اس کا اسلامی تعلیمات ہے اور یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ صورتحال اگر نہیں نظر آ رہی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے ایمان کا، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر ہمارے ایمان مضبوط ہوں تو پھر آقا حضور کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور دکھ درد کو دور کرنے کی بھی جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کمزور ہو چکے جی۔ خضر محمود چشتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت پر کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اس طرح حملہ آور ہوں گے اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکا دوسرے بھوکے کو دسترخوان پہ دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کے اندر وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اور دیکھیں یہی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی۔ جی خضر چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، روز نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہن پیدا ہونا اور دنیا کی محبت اور موت کا خوف، اور یہی وجہ بنے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ پسپا ہوتے رہیں گے، اور آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس دور کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، اگر ان دنوں کی بات کریں تو فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ اب تو میرے خیال میں تو اب یہ ان کی آزادی کے دن ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی موت ان کے لیے آزادی ہے، کیونکہ جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے 2007 سے لے کے آج دن تک وہاں پہ جو باڑ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو قید کر دیا گیا، ضروریات زندگی ان کو میسر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک قید جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آج تو ان کو اگر موت نصیب ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ان کو آزادی نصیب ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی مسلم ملک جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے آپ دیکھ لیں۔ آواز تو اٹھائی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے ایک پریکٹیکلی، کیونکہ میٹنگز بہت زیادہ ہو گئیں، احتجاج بہت زیادہ ہو گئے، نعرے بہت زیادہ لگ گئے، اب اس وقت پریکٹیکلی سامنے آنے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے ان کو، ہماری مطلب فزیکلی مدد کی ضرورت ہے نا، صرف نعروں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، نعروں سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مذمت تو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنا محاسبہ اور اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کرب کو، اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے، احساس ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہا، تو گویا ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے